نہیں، کون سے میجر کو جسٹیفائی کر دیا ہم نے؟ دیکھیں نا، جب ہندوستان یونین ٹیریٹریز بناتا ہے وہ اس کے سٹیٹس کو چینج، شاہ صاحب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ہندوستان نے 1948 کے بعد بتدریج ریاست جموں اور کشمیر کے سٹیٹس میں تبدیلیاں کی اور اگست 2019 میں باقاعدہ یونین ٹیریٹریز کریٹ کر دیں، اگر ہم یہاں پہ پروونشل سٹیٹس دیں گے تو ہندوستان کہے گا کہ لو بسم اللہ، پاکستان نے بھی وہی کیا، فرق کیا رہ گیا؟ جی میں عرض کرتا ہوں بلال صاحب، اس میں فرق یہ ہے کہ ہم نے ایک پروویژنل اسٹیٹس دینے کی ہم نے اس پر ہماری مشاورت جاری ہے، کیونکہ ہمارے علم میں ہے کہ ایک تو لوگوں کا یہ درینہ مطالبہ بھی ہے، خواہش بھی ہے کہ ان کا اپنا تشخص ہونا چاہیے، نہ تو ہمارے علم میں یہ بھی ہے کہ کچھ قوتیں ہیں جو اس علاقے میں سب نیشنلزم کو ہوا دے رہی ہیں، اور وہاں جانتے ہوئے اس خطے کی، اس علاقے کی اہمیت کو جانتے ہوئے، کیونکہ سی پیک کے ساتھ بھی اس کی کتنی جو اہمیت ہے، آبادیت ہے، تو وہاں وہ معاملات کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے اس پر ایک مشاورت کی ہے اور اس پہ ہم جو بھی فیصلہ کریں گے اس میں بنیادی جو ہمارا اصول ہے کہ ہمارا جو تاریخی موقف ہے کشمیر پہ، اس کو آنچ نہ آئے۔ ہم اس پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے ہم جو آزاد کشمیر کی قیادت ہے ان سے بھی مشاورت کر رہے ہیں، جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں تاکہ اس پہ ایک نیشنل کنسنسس ہو، اتفاق رائے ہو، ان سے بھی مشاورت کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کو سامنے رکھنا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ نواز شریف صاحب کی جو حکومت تھی تو انہوں نے سرتاج عزیز صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل کی تھی، اس کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس کو بھی ہم نے سامنے رکھا ہے۔ جو ماضی میں جو 2009 میں جو کچھ اقدامات کیے گئے تھے ان کو بھی سامنے رکھا ہے، اور اس پورے تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اصول پر کمپرومائز کیے آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فارم منسٹر، ایک صرف اتنا بتا دیجیے، آپ نے کہا کہ اس کا بھی ہم سوارا مشاورت کر کے حل نکالیں گے، سو ابھی کوئی ڈیسیجن ہوا نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں لاسٹ کوئسچن، ہوا نہیں ہے ابھی، یہ ہونا ہے، ابھی یہ مشاورت کا پروسیس جاری ہے، کنسلٹیشن جاری ہے؟ جی مشاورت کا پروسیس جاری ہے، آبویسلی مشاورت کا پروسیس جاری ہے۔ دیکھیے، اگر ہم صرف سیاست کرنا چاہتے تو ہم کہتے کہ جناب وہاں لوگوں کی بڑی ڈیمانڈ ہے، الیکشن کی آمد ہے، تو عمران خان صاحب ایک اعلان کر دیں اور اس سے ہمیں بہت سے براؤنی پوائنٹس مل جائیں، میں ہمیں وہاں برتری مل سکتی ہے۔ لیکن ہم الیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں، لوگوں کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے اور نیشنل کنسنسس اور جو ہماری انٹرنیشنل پوزیشن ہے ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے کوئی قدم اٹھانا ہے۔ بہت شکریہ پاکستان کے منسٹر جناب شاہ محمود قریشی صاحب، جو میٹنگز میں شامل تھے، اسے سپروائز کر رہے تھے، انہوں نے حکومت پاکستان کا موقف دیا، ہمارے ساتھ تھے۔ بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب کا۔ میں کوئکلی جنرل صاحب کا کامنٹ اس پہ کمپلیٹ کر لوں۔ جنرل صاحب، آپ کا اس پہ کیا رد عمل ہے؟ کیا آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ ہم ایک براڈ بیس کنسنسس پیدا کر پائیں گے اور ہم ہندوستان کو اس موقع کا فائدہ اٹھانا نہیں دیں گے کہ وہ فائدہ اٹھا سکیں؟ مجھے دیکھیں، کنسنسس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہم وے فارورڈ کی بات کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ کے پاس مسلم کانفرنس جو 2 دفعہ سردار صاحب وزیر اعظم بھی رہے ہیں اور ایک کشمیر بیسڈ پارٹی ہے، آزاد کشمیر بیسڈ پارٹی ہے، وہ کسی پاکستانی پارٹی کا پولیٹیکل ونگ نہیں ہے، تو ان لوگوں کو بھی آن بورڈ لینا اور ان کی ویوز لینا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح جو کشمیر کے لوگ ہیں، ان کا تو ہمیشہ سردار عبدالقیوم صاحب کا تو نعرہ تھا، اور جس کا بھی انہوں نے 19 جولائی 1947 کا ذکر کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان تو ان کا نعرہ ہے، اور یہ ہمیشہ سے اسی بات کے دائی رہے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ اسی طرح گلگت بلتستان میں جو بھی بنگش صاحب کہہ رہے ہیں، اب اس کو وے فارورڈ کیا ہے؟ ایک تو براڈ بیس کنسلٹیشن جس میں سردار قیوم صاحب کی پارٹی کا ہونا بھی انتہائی ضروری ہے، اس کو ہونا چاہیے۔
باقی پارٹیوں کو بھی ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ماورائے UN ریزولوشن کوئی حل قابل قبول نہ ہے, وہ کمپرومائز ہوگا, پرنسپل کمپرومائز ہوگا, جس کو ہم نے ہر صورت میں نہ ہونے دینا ہے, نہ گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم کوئی پیس میل سولوشن کرنے نہیں جا رہے. ایڈمنسٹریٹو کنوینئنس اور ان لوگوں کے تک پہنچنا بھی ضروری ہے, وسائل کا اور ان کی حالت کو بہتر معاشی طور پہ ہونا بھی ضروری ہے. اب وے فارورڈ کیا ہے؟ میرے سمجھ میں ایک معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یونائٹڈ نیشن کو اپروچ کریں اور ان کو کہیں کہ ہم پارشل پلیبسسٹ کرانا چاہتے ہیں انڈر UN سپرویژن, اور پاکستان آرمی کو یکسر ایک طرف کر دیا جائے اور یہاں UN کی نگرانی میں ایک پلیبسسٹ کروا دیا جائے کہ یہ لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں اپنے حق میں, یعنی پارشل حق کے رائے دہی کرایا جائے اور وہ UN ریزولوشن کے تحت, یونائٹڈ نیشن سپرویژن کے تحت کرایا جائے. اور جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں 370 and 35A, جس طریقے سے انڈیا نے ایکٹ آف پارلیمنٹ کو ایریا میں قبضے میں لے لیا ہے, اس چیز کو ہم کسی بھی طریقے سے غیر شعوری طور پہ کہیں سپورٹ نہ کر دیں اور اصولی موقف کو نقصان نہ پہنچائیں, یہ بڑا ضروری ہے. اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے اس وقت تک اس کا حتمی حل تلاش کر سکیں گے. مجھے ایک بریک لینے دیں. جنرل صاحب, جنرل اعجاز ایوان نے بہت ہی مناسب بات کی ہے, انہوں نے ایک پروپوزل بھی رکھا ہے, اسے میں سردار صاحب سے ڈسکس کرتا ہوں ایک بریک کے بعد. اور اس حصے میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے فارن منسٹر جو ہیں بہت ہی شارٹ نوٹس پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, انہوں نے حکومت کے موقف کو ہمارے سامنے رکھا اور انہوں نے کہا کہ کوئی فیصلہ اس حوالے سے نہیں ہوا. 2-3 ایشوز رکھتا ہوں, 10 منٹ ہمارے پاس ہیں, 8 یا 9 منٹ میں. ایک تو یہ کہ ہندوستان کی انٹیلیجنسیا اور اسٹیبلشمنٹ سپن ماسٹر ہے, ہر جائز ناجائز ایشو کو وہ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں ٹو اے ریشو 1:100. اگر پاکستان میں ایک آدمی کوئی آرگومنٹ کر سکتا ہے انگریزی میں, تو ہندوستان میں 100 لوگ جو ہیں وہ انٹرنیشنل اوپینین کو شیپ کرنے کی حقیقت کی صلاحیت جو ہے وہ رکھتے ہیں. ایک تو یہ چیلنج ہوگا پاکستان کے پاس کہ جو بھی کرنے چلے ہیں اس کی PR ایکسرسائز کیا ہوگی, اسے سیل کیسے کرنا ہے, اس میں لینگویج کیا یوز کرنی ہے. تو ایک تو یہ ایشو ہے. اور دوسرا ایشو سردار صاحب, میں سردار صاحب سے شروع کرتا ہوں. سردار صاحب, آزاد کشمیر کے اندر بھی جو جسٹس ریٹائرڈ منظور گیلانی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, انہوں نے مجھے بہت میسیجز بھیجے ہیں اس حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے بھی بہت سے ایسے مسائل ہیں, صرف گلگت بلتستان کے نہیں ہیں. فائنینشیل ایشو ہو, پانی کا ایشو ہو, بجلی کا ایشو ہو, ایگریکلچر واٹر کا ایشو ہو, مختلف ایشوز ہوں. میرپور اور کوٹلی کے درمیان منگلا ڈیم کے اوپر ایک پل ہے جس کا PC1 منظور ہوا ہے, وہ پل چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ دیکھ ہی نہیں رہے اس کا کیا کرنا ہے. اچھا, ایک ٹیٹرا ایم پروجیکٹ سڑک کا PC1 بننا پڑا ہوا ہے, وہ اپروو نہیں ہو پا رہا, جس نے منگلا, میرپور, مظفر آباد, مانسیرا کو کنیکٹ کرنا ہے. آزاد کشمیر کا چیف جسٹس جو ہے وہ کئی مہینوں سے کام کر رہا ہے, اس کو انٹرم سینئر موسٹ جج ایز پر لا بن گئے ہیں, اس کو آزاد کشمیر کاؤنسل لے کے بیٹھی ہے. اور آزاد کشمیر کاؤنسل کے خلاف تو بے تحاشا فیلنگ پائی جاتی ہے, خاص کر کے 13th امینڈمنٹ کے بعد. ان سب چیزوں کا کیا ہوگا؟ اس کا بڑا آسان علاج ہے. یہ 13th امینڈمنٹ جو ہے یہ رات 12 بجے مسلم لیگ کی حکومت نے آخری رات جاتے جاتے کی, آخر میں کی, لاسٹ نائٹ, بالکل ایٹ دی 11th آور. تو یہ 2018 میں الیکشن سے پہلے, جی یہ جو شاید خاقان عباسی صاحب کا آخری دن تھا, اس دن آخری رات کو یہ ترمیم ہوئی ہے. مقصد کیا تھا پھر؟ مقصد تو اس کا یہ تھا کہ بہت افراتفری ہنگامہ آرائی میں ہوئی ہے, اور اس کو اگر آپ شروع سے لے کے آخر تک پڑھیں تو سارا پروسیس ہی ایسا ہے جو اصلاح طلب ہے. تو اس لیے جب تک 14ویں ترمیم نہیں ہوگی, 14th امینڈمنٹ نہیں ہوگی, اس وقت تک ان باتوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اس میں فائنینشیل پاور 14th امینڈمنٹ ہونی چاہیے جی, 13th امینڈمنٹ کو فکس کرنے کے لیے جی, اس میں جو باتیں قابل اصلاح ہے وہ ٹھیک کرنے کے لیے جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے کشمیر کونسل کا وہ بحال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پہلے حوالے سے میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری پاکستان حکومت پاکستان کی ایک اخلاقی برتری اس کو حاصل ہے ہندوستان کے مقابلے میں. آپ نے بھی بات کی, جنرل اعجاز ایوان صاحب نے اور مخدوم صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اس بات کا کو یقینی بنایا جائے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے جذبات اور احساسات, ہم ان کے ساتھ ہیں دل سے, ان کے مسائل حل ہوں. لیکن اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اقوام متحدہ میں ہماری کوئی پوزیشن کمزور نہ ہو. مسئلہ کشمیر کے حال کے حوالے سے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک لینگویج چاہیے خاص قسم کی. جی, لینگویج بھی چاہیے, ارینجمنٹ بھی چاہیے, اور پھر یہ ڈپلومیٹک سارا مینیور چاہیے کہ آپ دنیا کو یہ کنونس کر سکیں کہ آپ وہ کام نہیں کر رہے جس سے مسئلہ کشمیر کو نقصان پہنچے. مجھے بتائیں اس سے پہلے کہ دیکھیں آزاد کشمیر کے قانون میں شاید اتنی خوبصورت چیزیں نہ لکھی ہوں جتنی ہندوستان میں جموں اینڈ کشمیر کے آئین میں نہرو نے اور سب لوگوں نے ڈالی ہوئی تھی, بڑے خوبصورت جملے. لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ ہمیشہ انٹیگریٹڈ رہے ہیں. انہوں نے پل کراس کیا, میرپور سے منگلا آ گئے, ساری جائیداد اسلام آباد میں خریدی, آدھا بلو ایریا 70s میں انہوں نے خرید لیا, گھر بنائے, کوٹیاں بنائیں, کسی نے آج تک ان کو پوچھا نہیں, ان کو کوئی خوف نہیں ہے. دیر ایموشنلی, کلچرلی اینڈ سائیکولوجیکلی انٹیگریٹڈ.